پوری بائبل میں اور پوری کلیسیائی تاریخ میں ہم خدا کے عظیم خادموں اور خادماؤں کی مثالیں دیکھتے ہیں جو پاکرو کے مسا میں چلتے رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے اپنے خادم الیشا کو اپنی چادر منتقل کی جو دگنی برکت میں چلا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کے لیے یہ وقت پاکرو کے 2 گنا مسا میں چلنے کا ہے۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں، خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس۔ آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنی اپنی بائبل نکالیں اور دیکھیں 2 سلاطین 2 باب، اور ہم بائبل کے ایک شاندار موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو کہ پوشاک کے حوالے سے ہے، کہ کیسے یہ پوشاک یا برکت منتقل ہوتی ہے اور کیسے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہترین مثال ہے کیسے مرد خدا سے یہ چادر اس کے نوجوان خادم الیشا کو منتقل ہوئی، مگر ہم بائبل میں دوسری بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں کہ مسا جو کہ موسیٰ پر تھا، موسیٰ نے جب اپنے ہاتھ یشوع پر رکھے تو وہی حکمت کی روح اور رہنمائی کی صلاحیت یشوع میں منتقل ہوئی۔ اب نئے عہد نامے میں بھی ہم اس کی بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ پولس رسول اور تیموتھیوس کی مثال ہے۔ پولس تیموتھیوس کو اپنا روحانی بیٹا کہتا ہے، اور یہ انتہائی شاندار بات ہے کہ کیسے ایک شخص سے دوسرے شخص کو یہ برکت منتقل ہوتی ہے۔ یہ سن 2000 اور 2001 کی بات ہے جب میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ مسا اور پوشاک کا ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونا اہم امر ہے۔ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتا ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اب آپ کھیل کے میدان میں 100 یا 400 میٹر ریلے دوڑ دیکھتے ہیں اور آپ گولڈ میڈل نہیں جیت سکتے اگر آپ اپنے ہاتھ میں پکڑی چیز اگلے شخص کو منتقل نہ کریں۔ اور جب آپ ریلے ریس دوڑتے ہیں تو اس میں اہم ترین صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اسے منتقل کرنا ہوتا ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نیچے گرے۔ تو اسی طرح سے مسا کا مسئلہ ہے، ہمیں اگلی نسل کو اسے منتقل کرنا ہے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے بڑا مسا آگے منتقل ہوگا، اور یہی کچھ اس کہانی میں یہاں پر ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 2 سلاطین 2 باب پہلی آیت۔ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جائے، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے گئے۔ میرا ایمان ہے کہ اس مسا کے حقیقی منتقل ہونے سے پہلے آپ کے پاس چھوڑ دینے کے بہت سے موقع موجود ہوتے ہیں، اور ایلیا نے 3 بار اپنے خادم سے کہا دیکھ میں اگلے مقام کی طرف جاتا ہوں جو کہ خدمت کا ایک عمل ہے، اور اسے انبیاء زادوں کی درسگاہوں کو دیکھنا تھا۔ بنیادی طور پر وہ کہتا ہے کہ دیکھ یہ لمبا سفر ہے، اس لیے تو گھر پر ہی ٹھہر، آج رات ٹیلی ویژن پر بڑا اچھا پروگرام ہونے والا ہے، آرام کر اور زندگی سے لطف اندوز ہو۔ اور اس نے کہا ہرگز نہیں، میں کبھی اس سے نہیں کھونا چاہوں گا جو خدا میرے لیے رکھتا ہے، میں تیرے ساتھ سفر پر جاؤں گا۔ تو اگر آپ وہ پانا چاہتے ہیں جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے تو آپ کو بھوک رکھنی ہے اور شدت کے ساتھ اسے چاہنا ہے۔ آپ کو خدا کی طرف بڑھنا ہوگا اور خدا کے ساتھ گہرائی میں جانے کی خواہش رکھنی ہوگی۔ لکھا ہے وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، یہ عبرانیوں 11 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 مقامات پر جاتے ہیں، وہ بیتیل میں جاتے ہیں، پھر وہ یرو میں جاتے ہیں، پھر یردن میں جاتے ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ جب بھی ایلیا اگلے مقام کی طرف روانہ ہوتا ہے تو دراصل سطحی اعتبار سے ہر مقام جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا تھا۔ جب آپ خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں جب فطری طور پر ایسا لگے کہ آپ بڑھنے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اکثر اس پست مقام پر
موقع ہوتا ہے جب خدا آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ خدا آپ کی وفاداری کو دیکھتا ہے، خدا آپ کی خدمت کو دیکھتا ہے، خدا آپ کے کردار کو دیکھتا ہے، خدا آپ کی بھوک کو دیکھتا ہے، اور وہی ہے جو آپ کو ترقی دینے کے قابل ہے، وہی ہے جو آپ کو اگلے معیار پر مسا دینے کے قابل ہے اور آپ کی زندگی میں قوت دینے کے قابل ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں صورتحال کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ نیچے یردن تک گئے جو کہ ان کا حتمی مقام تھا اور اس سے نیچے وہ نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے بعد بحر مردار آتا ہے جو کہ زمین پر پانی کی سطح کا سب سے نچلا مقام ہے، تو آپ اتنا ہی نیچے جا سکتے ہیں۔ آپ کو ایمان میں مضبوط رہنا ہے، خدا چیزوں کو بدلے گا، آپ کے لیے معجزات کرے گا۔ اب 8ویں آیت دیکھیں، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا۔ اب یہ چادر کیا ہے؟ پرانے عہد نامے میں چادر یا پوشاک کسی بھی خدا کے خادم یا خادمہ کی ظاہری شناخت ہوتی تھی جو وہ اپنے کندھوں پر پہنتے تھے، اور یہ خدا کے روح کی نمائندگی کرتی تھی جو ان پر ہوتا تھا۔ بعض اوقات یہ کسی جانور کے چمڑے کی ہو سکتی تھی اور بعض اوقات یہ کپڑے کی ہوتی تھی، ایک خاص قسم کی چادر جو وہ اپنے کندھوں پر لیتے تھے۔ اب اکثر یہ چادر ان کے کندھوں پر ہوتی تھی، اور یہ یسوع کا حوالہ بھی ہے۔ یسایہ نبی نے یہ کہا کہ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اس کے گھٹنوں پر نہیں، نہ ہی کوہنیوں پر، بلکہ اس کے کندھوں پر ہوگی۔ تو کندھے ذمہ داری کی نمائندگی کرتے ہیں، خدا کے مسا کو لے کر خدا کی قدرت میں چلنے کی نمائندگی۔ تو چادر وہ کندھوں پر لیتے تھے، اور یہ ایک ظاہری نمائندگی تھی کہ ان کی زندگی پر خدا کا مسا کام کر رہا ہے، اور ہم اس کے لیے خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا، اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ اب یہ ایک شاندار سوال ہے۔ یہ خدا کے نوجوان خادم الیشا کو ایک موقع دے رہا تھا کہ وہ کھلے دروازے میں داخل ہو اور عظیم برکات کو حاصل کرے۔ لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا ہے، تو ابھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اب یہ مشکل کام کیوں تھا؟ ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی نے خداوند سے کہا، خداوند تیرے لیے کیا کام مشکل ہے؟ تو خدا نے رد عمل کے طور پر اسے جواب دیا کہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں یسوع نے کہا، خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ اتنا مشکل کیوں تھا کہ ایک نبی کو کہنا پڑا کہ تم مجھ سے مشکل چیز مانگ رہے ہو؟ کیونکہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ مسیح کی یہ چادر دراصل ایک معاہدہ ہے۔ ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اور آپ کو ان دونوں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ مرد خدا ایلیا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، زبردست قدرت، نشانات، عجائب اور معجزات، اور وہ آسمان سے آگ کو نیچے بلاتا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ابھی آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں رسول ہر روز معجزات کرتے تھے، پاک روح کی نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ تو کیا یہ چیزیں بائبل میں بند ہو گئیں یا آج بھی ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ بنائیں۔ پاسٹر سٹیون بروکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاک روح کی نعمتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں داخل ہوں۔ اپنی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ میں آپ کو یہاں تربیت دینے اور مسلح کرنے آیا ہوں تاکہ آپ پاک روح کی تمام 9 نعمتوں میں چل سکیں، روح القدس کی طاقت کے ظہور اور اپنی زندگی پر اس کے مسا کے لیے تیار ہیں۔ پاک روح کی نعمتوں میں کیسے چلنا ہے؟ سٹیون بروکس بائبل کی ٹھوس تعلیمات سے بتاتے ہیں اور اپنی مضبوط شخصی گواہی کے ذریعے کہ پاک روح کی 9 نعمتوں میں کیسے چلنا ہے۔ 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کہتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کرتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام 9 نعمتیں آپ میں معجزن ہوں گی تاکہ آپ مسیح کی محبت اور قدرت کے ساتھ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اس کی قدرت کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں۔
سیکھیں کہ کیسے یسوع نے ان نعمتوں کے استعمال سے الہی طور پر خدمت کی، اور جانیں کہ کیسے روح القدس آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں الہی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی آرڈر کریں اسٹیون بروکس کی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ۔ آپ کو اس کے ساتھ CD پر تعلیمات موصول ہوں گی، ترجمے کی نعمت، اور ان تعلیمات پر بھی کہ روحانی بھیدوں کو کیسے کھولیں۔ روح کی نعمتیں آپ کے ذریعے جاری ہوتی ہیں تاکہ آپ بہت سی روحوں کو چھوئیں، بیدار کریں اور بچائیں، برکت کے حصول کے لیے تیار ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان روحانی نعمتوں میں کس طرح چلنا ہے، ابھی کال کریں۔ آپ کو اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ملے گی اور اس کے ساتھ ترجمے کی نعمت پر آڈیو CDs بھی۔ کال کریں 336-990-9001 یا آن لائن وزٹ کریں stevenbrooks.org۔ پرانے عہد نامے کا نبی ایلیا الیشا نبی سے کہتا ہے، اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اگر یہ ممکن ہو کہ کوئی شخص چیک بک نکالے اور آپ سے کہے مانگو میں تمہارے لیے کیا کروں، اور آگے سے جواب ملے کہ $1 بلین، اور وہ شخص $1 بلین کا چیک بنائے اور آپ کو دے، اور آپ بینک سے پیسے نکلوانے جائیں اور وہ چیک کام نہ کرے۔ مگر یہاں فرق ہے، ایلیا پر مسا تھا اور یہ ایک موقع کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور وہ اس سے کہتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ وہ اس کی درخواست کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا تھا، یعنی جو بھی وہ اس سے مانگنا چاہتا تھا وہ اس چیک کو کیش کروا سکتا تھا۔ خدا کی تعریف ہو۔ عزیزو، یہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ کو موقع ملتا ہے اور پھر مسا آتا ہے اور خدا کہتا ہے مانگو، تو یہ آگے بڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ جو بھی چیزیں آپ کے دل میں ہوتی ہیں آپ خدا کے سامنے رکھیں، دلیری اور اعتماد کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اور ان لمحات میں آپ کو ایمان میں قدم بڑھانا ہے۔ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو۔ دگنا حصہ، اس پر 1 منٹ کے لیے غور کریں۔ جب ہم آج اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم معاشی طور پر افراط زر دیکھتے ہیں، ہم گناہ میں بہت زیادہ بڑھوتی بھی دیکھتے ہیں، اور ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جن کے بارے میں پولس رسول نے کہا کہ برے دن آنے والے ہیں، تو اس میں لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے، گناہ میں بڑھوتی ہو رہی ہے۔ مگر دیکھیں خدا کیا کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے لیے وہ مسا نہیں چاہتا جس میں گزشتہ نسل چل رہی تھی، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے عظیم مسا پائیں۔ مسا کے دگنے حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا کی تعریف ہو۔ وہ دراصل ایلیا سے دگنا حصہ مانگ رہا تھا۔ وہ لزانیہ کا دگنا حصہ نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ فضل اور نبوت کا دگنا حصہ مانگتا تھا کہ یہ نبوت اور فضل اس کی زندگی پر آئے۔ خدا کی تعریف ہو۔ دیکھیں آپ کو اس مسا میں وہ کرنا ہوتا ہے جو خدا آپ سے کرنے کو کہتا ہے۔ دیکھیں میرا ایک بھائی ہے اور وہ فزکس کا ماہر ہے، یہ اس کا مسا ہے، یہ اس کا پیشہ ہے، مگر میرا کام خدمت کا ہے۔ جب میں شفائیہ خدمت میں داخل ہوتا ہوں یا لوگوں کے سامنے کلام پیش کرتا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو یہ بتاتا رہوں کہ E ہوتا ہے MC²، کہ ایسا نہیں۔ دیکھیں یہ میرا مسا نہیں، مجھے اس مسا کی ضرورت نہیں، مجھے نبوت کے مسا کی ضرورت ہے، رسالتی مسا کی ضرورت ہے جو خدا نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ اب آپ جس بھی شعبے میں ہیں، خدا اسی شعبے کے حوالے سے آپ کو مسا دیتا ہے۔ ابھی اس سے متعلق آپ مکاشفہ حاصل کریں۔ اور یہ مسا صرف نبیوں کے لیے ہی نہیں تھا، یہ مسا صرف خادموں کے لیے ہی نہیں، طبی شعبے میں بھی یہ مسا ہوتا ہے، میوزک انڈسٹری میں بھی یہ مسا موجود ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اگر کوئی اس مسا کو لے کر چلتا ہے تو اس کے دگنے حصے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس مسا کے دوسرے حصے کے بارے میں، یہ وہ مسا ہے جو خدا اپنے لوگوں پر نازل کرنا چاہتا ہے، اور نہ صرف وہ مسا بلکہ اس کا 2 گنا مسا۔ ہاللویا، خدا کی تعریف ہو۔ لکھا ہے تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو۔ جب آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ کہیں دگنا حصہ، کہیں خداوند میں دگنا حصہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں پاسٹر سٹیون، یہ تو لالچ ہے، یہ لالچ نہیں، یہ بائبل کے مطابق ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے جو پچھلی نسلوں کے پاس تھا۔ اور اس کے بعد ہم 10ویں آیت پر غور کرتے ہیں۔ لکھا ہے اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو نے وہ مانگا ہے جو مشکل ہے۔ جب آپ ایلیا کی خدمت پر غور کرتے ہیں تو اس میں ایک طاقت تھی۔ اس نے آسمان سے آگ کو نیچے بلایا، اس نے اسرائیلیوں کو کرمل کی پہاڑی پر اکٹھا کیا، اور خدا نے لوگوں کے دلوں کو وہاں پر چھوا، اور اس نے بال کے جھوٹے پجاریوں کو قتل کیا، اور یہ تمام عظیم معجزات ہوئے۔ اور کوئی کہتا ہے میں چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، یہ بہت اچھا کام ہے،
میں بھی نبی کی طرح سب کی نظروں میں آنا چاہتا ہوں۔ لوگ پرجوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ پر حملہ بھی ہوگا۔ ایزبل آپ کو مارنا چاہے گی، آپ کا پیچھا کرے گی، کیونکہ آپ اس کی تاریکی کی حکومت کے لیے خطرہ بن چکے ہوں گے، اور جب آپ خدا کی بادشاہی میں صف اول میں ہوں گے تو آپ دشمن کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ پھر آپ دشمن کے نشانے پر ہوں گے اور آپ ایک کو دوسرے کے بغیر نہیں پا سکتے۔ اس لیے ایلیا نبی کہتا ہے کہ تو نے مشکل چیز مانگی ہے۔ کچھ لوگ اس پر اکثر تنقید کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کے لیے پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، خاص طور پر ایلیا کی طرح ایک مضبوط خدمت آپ کے پاس ہوتی ہے، تو آپ پر تھوڑی بہت تنقید نہیں ہوگی، بلکہ تمام ویب سائٹس پر آپ کے خلاف ایک مہم چلائی جائے گی، اور وہ یہ سب کام کریں گے تاکہ آپ پر الزام لگائیں، آپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، آپ کا مذاق اڑائیں ان کاموں کے لیے جن کو کرنے کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ تو اگر آپ واقعی دوگنا حصہ چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو بھی لینا ہوگا۔ یسوع نے کہا، اگر انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا تو تمہیں بھی اذیت دیں گے۔ کبھی مت بھولیں، اگر خداوند کے ساتھ یہ ہوا تو آپ اس سے کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ خدا کو جلال دیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ اب بھی یہ مسا چاہتے ہیں؟ اب بھی دوگنا حصہ چاہتے ہیں؟ کیونکہ جتنا میں نے اس موضوع پر سکھایا ہے اور جتنی اس موضوع کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کی ہے، تو دیکھیں میں نے اس سے کیا پایا ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ مسئلہ اتنا مشکل نہ ہو جتنا آپ سوچتے ہیں۔ اکثر لوگ جو اس کو چاہتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں اور خدا کا مسئلہ اور دگنا حصہ پانا چاہتے ہیں، تو حقیقت دراصل یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اسے پا لیتے ہیں، اور آپ کو اس کے لیے اپنے دل کو کھولنا ہے تاکہ خدا کی چیزوں کو پا سکیں، اور آپ کو اس کی بھوک رکھنی ہے۔ وہ آپ کو اس سے منع نہیں کرے گا، بلکہ خدا آپ کو یہ دینا چاہتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو ہمیں خدا کے کاموں میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ لکھا ہے، تو نے مشکل سوال کیا، تو ابھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ الیشا واپس نہیں گیا، اس نے کہا، نہیں، میں یہ چاہتا ہوں، جو بھی ہو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں بہت دور تک تیرے ساتھ آیا ہوں، تیری چیزیں اٹھائی ہیں، تیرے لیے یہ کام کیے ہیں، تیری ای میلز کا جواب دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں جو تمہاری زندگی پر مسا ہے میں اس کا دوگنا حصہ پاؤں۔ تو ہم خدا کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ، میرے باپ! یہ اس کے گہرے روحانی تعلق کو بیان کرتا ہے، اور یہ مسیح کے منتقل ہونے کا اولین طریقہ ہے خدمت کے ذریعے اور قریبی تعلق کے ذریعے۔ آپ خدا کے خادم کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید پاسٹر سٹیون پلپٹ کے پیچھے پیدا ہوا ہوگا۔ نہیں، میں نے کئی سالوں تک اپنے پاسٹر کی خدمت کی۔ میں چرچ میں سب سے پہلے جاتا، حتیٰ کہ پاسٹر سے بھی پہلے، اور میں یقینی بناتا کہ تمام کارپٹ صاف ہو جائے، کرسیاں بالکل صاف ہوں، سارے کام اچھے طریقے سے ہوں، اور میں ہفتے کے دوسرے دنوں میں بھی وہاں پر جاتا جب عبادات نہیں ہوتی تھیں، اور میں باہر کی گھاس وغیرہ کاٹتا۔ میں دوسرے ڈیکنز کے ساتھ مل کر خدمت کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن پاسٹر نے مجھ سے کہا، بردر بروکس، آپ میرے ساتھ کچھ عبادات کے لیے سفر کیوں نہیں کرتے اور دیکھیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ جانتا، پاسٹر کا مسا مجھ پر آنا شروع ہو گیا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ وہ مسا پائیں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ حاصل کریں۔ میں آپ کے ساتھ ایک خاص ذریعے کی شراکت کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں میرا ایمان ہے یہ آپ کی دعائیا اور عبادتی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نئے درجے پر لے جائے گی۔ ہمارے پاس 2 DVDs کا سیٹ ہے جس میں رات کے وقت دعا کرنے کے موضوع پر بہترین تعلیمات موجود ہیں۔ بہت سے لوگ دن کے وقت دعا کرتے ہیں جو کہ زبردست ہے، مگر رات کے وقت خدا کے قریب تر آنے کے خاص موقع موجود ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان 2 DVDs سے برکت پائیں۔ اس کے ساتھ اضافی طور پر آپ کو الہی خوشبوئیں اور ان کا مطلب کیا ہے اس کے موضوع پر خاص تعلیمات حاصل ہوں گی۔ بہت سے مسیحی ان الہی خوشبوؤں کو سونگھتے ہیں مگر اکثر وہ ان کے نبوتی معنوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم ان سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ الہی خوشبوؤں میں چلنے سے بابرکت ہوں گے۔ مہربانی سے زبردست روحانی ذرائع کے لیے خود کو دستیاب کریں۔ خدا کے ساتھ آپ کے بہترین سفر میں آپ کی سرمایہ کاری ہے۔
12वीं आयत में हम देखते हैं, एलीशा ने मर्द खुदा को जाते हुए देखा और वो आतशी रथ पर सवार था जिसे घोड़े खींच रहे थे, और वो बगोले में आसमान पर चला गया। एलिया कब्र में नहीं पड़ा। मेरा ईमान है कि एलिया उन दो गवाहों में से एक है जिनका जिक्र हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं। आइए अब देखते हैं 13वीं आयत में क्या लिखा है। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ, और उसने एलिया की चादर को जो उस पर गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा तू कहाँ है? बिली ग्राहम का खुदावंद कहाँ पर है? उन अजीम खादमों का खुदा कहाँ है जो चले गए और अपनी चादर हमारे लिए छोड़ गए? मेरा ईमान है कि मौजूदा नस्ल के लिए ये मौका है कि उस चादर को उठाएं और दोग ना पाएं और बाहर निकलें और अजीम काम करें। रूहुल कुद्स की ताकत के वसीले से हम आखिरी वक्त में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वक्त है कि हम खुद को ख्वाहिशों से आज़ाद करें और खुदावंद की खिदमत करें, और खुदा आपको आग के मसा के साथ ताकत देगा, आसमानी मसा देगा, और तमाम माजी के मुकद्दसीन का मसा आसमान से हमारे लिए आएगा। यानी आखिरी ज़माने की इस कलीसिया पर हम ऐसे मौजज़ा देखेंगे कि जैसे पहले कभी ना हुए हों। हम बशारती मसा देखेंगे जो ऐसे नाजिल होगा जैसे पहले कभी भी नाजिल ना हुआ हो। आप में से कुछ मुबश्शिर ऐसे हैं जो कि खुदा की खिदमत में मशगूल हैं। तो जब आप कलाम सुनाते हैं, मुनादी करते हैं, तो लोग मज़बा की तरफ भागेंगे और मसीह को खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करेंगे। मसा की वजह से, दुगने हिस्से की वजह से, उस चादर की वजह से जो उनकी जिंदगी पर होगी। खुदा को जलाल दें, यकीनी बनाएं हर मौजज़ा और अजीम काम जो खुदा करता है वो सब उसके जलाल के लिए हो, क्योंकि वो कुदरत रखता है कि आप उसके नाम में ये तमाम बड़े काम करें। खुदावंद हम तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। अब देखें, जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर दो हिस्से हो गया और एलीशा पार हुआ। खुदावंद यसु तेरा शुक्र हो। ये वो वक्त है जब खुदा आसमान से मसा को नाजिल कर रहा है। मुझे अपनी जिंदगी में वो वक्त याद है जब मैंने खुदा से मसा मांगा और मैं 2 साल तक खुदावंद को पुकारता रहा, और मैंने कहा, खुदावंद मैंने तेरे कलाम में देखा है कि तू मसा जारी करता है, तू किसी शख्स को एक से दूसरे दर्जे में ले जाता है और उन पर वो नाजिल करता है जो उन्होंने पहले ना पाया हो। मैंने कहा, खुदावंद मैं भी वो मसा चाहता हूँ। तो मैंने 2 हफ्ते दुआ की और फिर 2 महीने दुआ की। इसके बाद मैंने 2 साल तक दुआ की, और एक रात 2 साल के बाद मैंने कहा, खुदावंद मुझे कुछ मिला है, मैं नहीं जानता, क्योंकि खुदावंद मैं कुछ होता हुआ नहीं देखता। मेरा ये ईमान है कि ये बाइबल का असूल है। मैं तेरे कलाम को बढ़ाता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, और मेरा ईमान है कि तू मेरी ज़िंदगी में ख़ास काम करेगा। मगर उस रात जब मैं सोने के लिए गया, उस रात खुदावंद आया और वो मुझसे मिला, और उस रात के दौरान वो मुझे आसमानी मकामों में ले गया। अब याद रखें, ये तीसरा आसमान नहीं था, ये दूसरा आसमान हो सकता है। अगर आप खूबसूरत दिन में निकलते हैं और आप ऊपर देखते हैं तो आपको बादल नजर आते हैं, जहाज उड़ते नजर आते हैं। ये वो मकाम था जहां खुदावंद मुझे लेकर गया। ये वो मकाम है जहां पर इब्लीस के मजबूत कले हैं, बदी की ताकतें हैं जो इस मकाम में मौजूद हैं। और खुदावंद मुझे दूसरे आसमान तक ले गया जो कि ज़मीनी माहौल से 5 या 6 मील ऊपर होगा, और उसने मुझे चट्टानों के पीछे रखा और कहा कि नीचे देखो। और मैंने बहुत कुछ हैरत अंगेज चीज़ें देखी। मैंने दुश्मन के खैमों को वहां पर लगे देखा, और जब मैं दुश्मन के खैमे देख रहा था और सोच रहा था आखिर ये बदी की रूहें किस चीज़ की हिफाजत कर रही हैं, क्योंकि मैंने बदरूहों को किसी चीज़ के गिर्द घूमते देखा। वो सिपाहियों की तरह नज़र आ रही थी। उनके पास बड़े बड़े नेज़े थे जो कि नोकदार थे, और 2 इब्लीसी मखलूक़ात उस इलाके पर उड़ रही थीं जो उस इलाके की हिफाजत कर रही थीं, और वो मकड़ों की तरह थी। उनके गंदे और बड़े काले पर थे, और ये सब कुछ दुश्मन के खैमे में हो रहा था। वो किसी चीज़ की हिफाजत कर रहे थे। और जब मैं उस अजीब जगह को देख रहा था तो अचानक खुदा के 2 फरिश्ते मेरे कंधों पर से उड़ते हुए गुजरे, और वो उस वादी की तरफ गए और उन्होंने दुश्मन के खैमों के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और मैं बताता हूं, जब वो दुश्मन के खैमों के ऊपर चक्कर लगा रहे थे तो उसने दुश्मन को बहुत गुस्से में कर दिया। और जब वो फरिश्ते आए और फिर वहां से चले गए, और जब वो वहां से चले गए तो दुश्मन की तमाम फौजें उन 2 फरिश्तों के पीछे गईं और उनका ताकुब करने लगीं। और जब ऐसा हुआ तो दुश्मन का खैमा बिना हिफाजत के रह गया, और खुदावंद की आवाज़ मुझ तक आई और कहा, देखो ये 2 मुकर्रब फरिश्ते हैं,
انہوں نے اپنا کام کر دیا، پورے خیمے کو صاف کر دیا، اور میں اس وادی کی طرف بھاگنے لگا جہاں پر وہ خیمہ تھا، اور جب میں اس خیمے تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کس چیز کی حفاظت کر رہے تھے، اور میں نے جو دیکھا اس پر سکتے میں آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا، 5-6 فٹ اونچا تھا اور 7 یا 8 فٹ لمبا تھا۔ یہ مستطیل نما تھا اور یہ کپڑوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اور وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں کپڑوں کے ٹکڑے موجود تھے، ٹوپیاں تھی، دستانے تھے، باقی تمام چیزیں تھیں، جوتے تھے، اور ہر طرح کی پہننے کی چیزیں وہاں پر موجود تھیں۔ اور میں نے کہا خداوند یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ پوشاکیں ہیں، وہ چادریں ہیں جن کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اور اس نے کہا میرے مقدسین جو گزشتہ نسل میں تھے، جب وہ مرنے کے بعد میرے پاس آسمان پر آئے، اپنے گھر میں آئے، مگر انہوں نے اکثر اپنی پوشاکیں منتقل نہیں کی، اور دشمن نے انہیں لیا اور ان پر قبضہ کر لیا اور اس خیمے کے اندر رکھا۔ اور میں نے جانا کہ میری پوشاک بھی اسی خیمے میں موجود تھی، اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس پوشاک کو پکڑا، میرا بازو کندھے تک ان کپڑوں کے اندر چلا گیا، اور میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے باہر کھینچ لیا۔ اور میں نے جانا کہ یہ وہ پوشاک ہے جو خدا نے میرے لیے رکھی تھی، اور جب میں نے اسے پکڑا تو حیران ہوا، یہ نیلے رنگ کی شرٹ تھی۔ اب نیلا رنگ نبوت اور کھلے آسمان کی نمائندگی کرتا ہے، اور شرٹ میں اکثر پہنتا تھا جب خدمت کے لیے سفر پر جاتا تھا، اور میں گاڑی چلا رہا ہوتا تھا تو ایسے کپڑے پہنتا تھا جو کہ آرام دہ ہوں، اور میں نے اسے اپنے سر پر سے پہنا اور اسے نیچے تک کھینچا اور اس میں اپنے بازو ڈالے، اور وہ پوری طرح سے مجھے فٹ آیا۔ اور خدا نے مجھے بتایا کہ یہ کون پہنتا، تو اس نے اس کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں رہتا تھا۔ وہ اسکاٹ لینڈ میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر رہتا تھا، اور وہ 1400 سال پہلے اس زمین پر تھا، اور خدا نے کہا وہ میرا قابل اعتماد خادم تھا۔ وہ ابتدائی مقدسین میں سے ایک تھا جسے خدا نے یورپ کے اس حصے میں منادی کے لیے استعمال کیا، مگر میں نے کلیسیائی تاریخ میں دیکھا کہ بعد ازاں کچھ ایسا ہوا کہ وہ شخص جو بشارتی سفر کے لیے جانا جاتا تھا، اور 2 ہفتے بعد میں نے اس مسا کو اپنی زندگی پر محسوس کیا، اور میں نے فرشتوں پر ایک کتاب لکھی، اور اس دن سے لے کر خدا کا فضل مجھ پر اور میری زندگی میں ہے۔ یہ روحانی ملاقاتیں اب بھی جاری ہیں، یہ سب مسا پانے کے حوالے سے ہے، تو کہیں مت جائیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہ مسا پائیں جو خدا آپ کے لیے ابھی رکھتا ہے۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ ایلیا نبی نے اپنے خادم سے کہا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اور اس وقت خداوند کہہ رہا ہے کس طرح کا مسا، کس طرح کی چادر تم چاہتے ہو، اسی وقت اپنے ہاتھ بلند کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آسمانی باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ تیرے پاک روح کے مسا میں بڑھوتی چاہتے ہیں اور اس کا 2 گنا حصہ چاہتے ہیں جو تو ان کی زندگی میں اپنے فضل کے وسیلے رکھتا ہے، اور تیرا پاک روح بڑے پیمانے پر ان کی زندگی پر ہو، اور جس بھی شعبے میں ہیں وہ تیرے جلال کے لیے کام کریں۔ اے باپ، ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔